الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تقریب کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ خوش نصیبی کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ربیع النور شریف کا مہینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور پھر یہ خالق کائنات کی کرم نوازی ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے چھیڑ کے بیٹھے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں، اس نشست میں، جو کہ 10 روزہ سیرت النبی سیمینار کے نام سے انعقاد پذیر ہے، اس کی پہلی نشست ہے۔ یہ سیرت النبی سیمینار بھی ہے اور تربیتی سیمینار بھی ہے، یہ میلاد رسول کی محافل بھی ہیں اور رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مرکز بھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مجھے اور آپ کو سن سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد کی حیثیت سے ہمارے لیے کیسے عملی نمونہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں اور آپ سنیں اور سنائیں گے۔ باپ کو جس زبان میں، جس لغت میں، جس لینگویج میں اس نام کو بدل کر لیا جائے، اس میں ایک خاص قسم کی محبت اور الفت رکھی گئی ہے۔ یعنی اگر فادر کہا جائے پھر بھی، ڈیڈ کہا جائے پھر بھی، بابا جان کہا جائے پھر بھی، والد کہا جائے، اور کسی بھی زبان میں والد کو پکارا جائے یا اس کا نام لیا جائے تو انسان فخر محسوس کرتا ہے، انسان کو ایک جرأت اور ہمت کا جذبہ ملتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے والد کی یہ بات ہے، تمہارے باپ نے ایسے کیا، ایسے کیا۔ تو باپ کا لفظ جو ہے یہ بذات خود ایک لفظ بہت ساری محبتوں، الفتوں، چاہتوں کا مرکز ہے، اور اس میں خاص قسم کی چاشنی ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو اس میں باپ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آج کے ہمارے دور میں باپ کا وہ وقار، وہ عزت، وہ احترام نہیں رہا جو دین اسلام میں ہمیں بتلایا ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مغرب کی تہذیب رائج ہو چکی ہے۔ اس علاقے میں مغرب کا جو معاشرہ ہے، جو اسلام سے دور ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا باپ کون، ہمارا سلسلہ نسب کس شخص سے چلتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر باپ کا احترام نہیں ہے، والد کی وہ رسپیکٹ، وہ عزت نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ اور جب ہمیں بتایا جائے تو ہمارا سر اس وجہ سے فخر سے بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا باپ ایک ہے، ہمارا نسب صحیح ہے۔ اس وجہ سے باپ کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، بہت زیادہ احترام دیا جاتا ہے، اور باپ کے جو ہے محبت اور الفت اور چاہت اولاد سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کسی پیمانے میں اسے تولا نہیں جا سکتا ہے۔ باپ وہ شخص ہے کہ جو خود ہار جاتا ہے لیکن اپنی اولاد کو جیتتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو اپنی کامیابی سے زیادہ اپنی اولاد کی کامیابی کو ترجیح دیتی ہے۔ باپ ایسا شخص ہے، ایسا فرد ہے کائنات میں کہ جو سارے غم
سارے دکھ برداشت کر کے اپنی اولاد کو خوشیاں دینا چاہتا ہے. ہر غم کے سامنے، ہر مشکل کے سامنے، ہر پریشانی کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. باپ فرشتہ ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ اپنی اولاد کے لیے ہر مشکل کو برداشت کرتا ہے. وہ ایک ٹائم میں کمائی کر کے ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے اور پھر 5 ٹائم ایکسٹرا ٹائم لگا کے وہ ہماری خواہشات کو پورا کرتا ہے. جب سے بچے کا جنم ہوتا ہے، وہ اس زندگی میں اس دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد باپ کی اپنی خواہشات ختم ہو جاتی، اپنی ترجیحات ختم ہو جاتی. اس کے بعد وہ عید والے دن بھی نئے کپڑے نہیں پہنتے. اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے کپڑے پرانے سے لیکن میری اولاد کے کپڑے نئے ہونے چاہیے. میرے بیٹوں کے پاؤں میں جو جوتا ہو وہ باقیوں سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اسکول اچھا ہونا چاہیے جس میں میرا بیٹا پڑھتا. تو یہ باپ کی محبت ہے، یہ باپ کا پیار ہے، یہ وہ الفت اور چاہت ہے یہ جو باپ کے سینے میں خالق کے کائنات نے رکھی. باپ سے اولاد کی جو محبت ہے، پیار ہے، وہ اس وجہ سے بھی کم ہوتا ہے کیونکہ وہ تربیت کرنے کے معاملے میں زیادہ سخت ہوتا ہے. وہ اگر ڈھیلا پڑ جائے اور وہ آپ کو نرمی کے ساتھ زیادہ پیش آنا شروع ہو جائے تو پھر اولادیں بگڑ جاتی، آوارہ ہو جاتا. اس وجہ سے باپ کی سختی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان آوارگی کی نظر ہو جاتا ہے، انسان آوارہ لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے لگتا ہے. تو باپ کی سختی اور غصہ بھی یہ بھی خالق کائنات کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتا ہے. تو باپ بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کی اہمیت اور اس کا وقار اور اس کی جو ہے فضیلت، یہ ساری چیزیں اس وقت پتہ چلتی ہیں جب باپ کی نعمت سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے. اس بات کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جن کے والدین نہیں، جن کا باپ اس دنیا سے چل نہ سکتا. جب باپ چلا جاتا ہے تو لوگوں کے تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر لوگوں کے طرز برداشت کرنے پڑتے ہیں، پھر لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، پھر لوگوں کے ماتحت رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. سارا دن مزدوری کر کے ایک وقت کی مشکل سے روٹی ملتی ہے. جب باپ ہوتا ہے تو وہ ساری مشکلات برداشت کر کے آپ کو خوش کرتا ہے. لیکن جب وہ چلا جاتا ہے پھر آپ لوگوں کی رحم و کرم پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے باپ کی قدر کرنی چاہیے. یہ باپ کی محبت ہے، پیار ہے. ایک عام باپ کی محبت اور پیار کا یہ عالم ہے. تو جس ہستی کو، جس محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کا اپنی اولاد سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا اپنی اولاد کے لیے مختلف قسم کی ترجیحات کا عالم کیا ہوگا؟ اپنی اولاد سے اپنے پیار اور الفت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، طیب، قاسم اور طاہر. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے بھی لازوال محبت کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی آخری سانسیں تھی، نزا کی کیفیت تاری تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے. جب یہ کیفیت دیکھی تو حضور کی چشمان ادھر سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم، آنکھیں تیری محبت پہ رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان وہی کہے گی جس میں رب راضی ہوگا، جس میں خالق کائنات راضی ہوں گے وہی زبان سے نکلے گی. اور یہی حقیقت میں وہ محبت ہے جو ہمیں اپنانی چاہیے. یہ آنکھ دیکھی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہاں اسی جامعہ کے حافظ تھا، وہ فوت ہو گئے. 10 ربیع الاول کو شاید اس کی یاد میں پروگرام بھی یہاں پر انعقاد پذیر ہوگا. تو اس کے فوت ہونے پر جب ہم وہاں پر جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو کمال حوصلے والا، کمال برداشت والا باپ میں نے دیکھا.
جب لوگ اس باپ سے آ کے ملتے تھے جس کا نوجوان حافظ بیٹا اس دنیا سے چل بسا، تو وہ اس کو سینے سے لگا کے اگلے شخص کو ملنے والے کو وہ رو رہا تھا تو اسے حوصلہ دیتا تھا، آنکھوں سے آنسو تھے لیکن رویلا نہیں تھا، بے صبری نہیں تھی، اس کے جملے یہ تھے الحمدللہ میرا بیٹا بازی لے گیا ہے، میرا بیٹا جیت گیا، میرا سر فخر سے بلند کر گیا، میری زندگی آسان ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ تھے، یہ جملے تھے، جس سے بھی ملتا تھا یہی جملے کہتا اور کہتا تھا میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے آقا نے میرا سر اپنے گاؤں میں فخر سے بلند کر دیا، لوگ مجھے حافظ کا باپ کہتے ہیں۔ تو یہ محبت اور الفت اور چاہت اپنی جگہ، لیکن رب کی رضا اس میں ضرور ہونی چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم تیری محبت میں آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی جملے نکلیں گے، وہی الفاظ نکلیں گے جن میں رب راضی ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے، بیٹیوں سے بھی کمال کی محبت تھی، لیکن ان میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خاص لگاؤ تھا حضور کا۔ آپ کہیں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے روانہ ہوتے، آخری وہاں پر تھا، جب واپس آتے تو مسجد نبوی میں نوافل ادا کر کے سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کے گھر تشریف لائے۔ یہ حضور کی اپنی بیٹی سے محبت تھی، اور میرے رسول اس دور میں تشریف لائے کہ جب بیٹی کو نحوست سمجھا جاتا، جب بیٹی کو جگہ شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا۔ حضرت تحیہ قلبی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آگے عرض کرتے ہیں کہ حضور جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کی دو باتیں جب مجھے یاد آتی ہیں، ایک بات پہ بہت زیادہ ہنسی آتی ہے، ایک بات پہ میں بہت زیادہ روتا ہوں، ظالم کے ساتھ رونا۔ حضور نے پوچھا وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ حضرت تحیہ قلبی عرض کرتے ہیں حضور ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ میں گھر سے سفر کے لیے نکلا تو میں نے آٹے کا ایک بت بنایا، معبود بنایا، جس کی راستے میں سفر میں عبادت کرنی۔ کہاں میں سفر میں نکل پڑا، اس دور میں لمبے سفر ہوتے تھے، راستے میں زیادہ سفر سامان سفر ختم ہو گئے، کہا سیراب تھا، قریب قریب کوئی آبادی بھی نہیں تھی جہاں سے کھانا تلاش کر سکتا۔ آخر میں نے وہ اپنا جو آٹے کا بت بنا رکھا تھا اسے پانی ڈال کے گولا اور روٹی بنائی اور پکا کے کھا لی۔ کہا مجھے اس بات پہ ہنسی آتی ہے کہ ہم کتنے جاہل لوگ تھے، کتنے گمراہ لوگ تھے کہ جس کی عبادت کرتے تھے اسی کو ہی بت کے کھایا، اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہماری حفاظت کیا کرے۔ اور پھر میں نے اسے بھون کے کھایا اور میں نے کہا کہ خدا آج کام نہیں آئے گا تو پھر کب کام آئے؟ تو کہا اس بات پہ مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے۔ کہا رونا تو اس بات پہ آتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور رونا اس بات پہ آتا ہے کہ وہ جو سفر تھا وہ تقریباً 3 سے 4 سال کا تھا۔ آج کے دور میں ہم 3 سے 4 دن کہیں دور جائیں تو وہ ہمارا لمبا سفر ہوتا ہے، لیکن اس دور میں 6 ماہ 7 ماہ ایک جانب اپنی منزل کی جانب جاتے ہوئے لگ جاتے تھے۔ تو جب سال جاتے ہوئے لگتا ہے، سال آتے ہوئے لگتا ہے، تو پھر یقیناً تجارت کے لیے وہاں پر کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ تو کہا 3-4 سال میں نے وہاں پر تجارت کی، جب واپس گھر آیا دروازے پہ دستک دی تو ایک ننھی سی معصوم بچی نے دروازہ کھولا۔ تو میں نے اس بچی سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ گھر کا مالک تو میں ہوں، اور جب میں گیا تھا تو یہاں پر کوئی بچی نہیں تھی، تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو؟ تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرے بابا جو نا وہ سفر پر گئے ہوئے تو ابھی تک واپس نہیں آئے، تو آپ گھر کے مالک کیسے ہوئے؟ اتنے میں اس کی بیوی آ گئی۔ تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، حضرت تحیہ قلبی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تم جب گئے تو اس کے کچھ دن بعد ہی اس کی ولادت ہوئی، تو یہ ہماری بیٹی ہے۔ تو حضرت تحیہ قلبی کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا غصہ آیا، کیونکہ اس دور میں بیٹی کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ کہا وہ چھوٹی سی بچی جب میں نے دروازہ کھول کے اندر آ گیا، اس کی ماں نے اسے بتایا کہ یہ تمہارے بابا جان ہے، تو وہ آ کے میرے قدموں سے لپٹ گئی اور بابا جان کی صدائیں بلند کرنے لگی۔ لیکن میں پتھر دل کا، سخت دل کا، اور میں نے اپنی بیوی سے غصے سے بات کی، اسے ملا بھی نہیں، 3-4 سال کے بعد آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ہتھیار نکال کے دو، زمین کھولنے کی۔ میں نے اس سے کچھ
زمین کھودنے والے ہتھیار لیے اور چل پڑا اور اس چھوٹی اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لیا۔ اب راستے میں وہ بچی معصومانہ سوال پوچھتی ہے، بابا جان آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں، آپ مجھے کوئی چیز لے کے دینے جا رہے ہیں؟ وہ راستے میں مختلف سوال پوچھ رہی ہے لیکن مجھے اس میں کوئی رہن نہیں آ رہا۔ کہا میں اسے ایک صحرا میں لے گئے، وہاں پر جا کر میں نے گڑھا کھودا، گڑھا کھودتے ہوئے جب مجھے پسینہ آتا تو وہ چھوٹی معصوم بچی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی۔ جب میرے چہرے پہ گرد پڑ جاتی تھی تو وہ آگے بڑھ کے مجھے کہتی کہ بابا جان آپ تھک گئے ہوں گے، بیٹھ جائیں تھوڑی دیر آرام کر لیں، کون سی اتنی جلدی ہے، یہ گڑھا آپ کیوں کھود رہے ہیں؟ یہ سوال کرتی پوچھتی لیکن مجھے کوئی رحم نہ آتا۔ اسے کیا پتا تھا کہ میرا چاور دل باپ میرا سخت دل والا ہے، اسے رحم نہیں آنے والا، اور وہ کہاں جانتی تھی کہ اتنا ظالم ہے۔ کہا میں نے گڑھا کھودا، اس معصوم بچی کو اس کے کنارے پہ لا کے کھڑا کیا اور دھکا دے دیا، وہ اس گڑھے میں گری۔ اس کی آواز یہ تھی، آخری صدائی یہ تھی کہ بابا جان مجھے بتاؤ تو صحیح میری غلطی کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں دفن کیا جا رہا ہے، مجھے گڑھے میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ کہا مجھے زیادہ ترس آیا، میں نے مٹی کا ڈھیر اوپر ڈال دیا اور واپس آ گیا۔ حضور جب یہ بات مجھے یاد آتی ہے بہت زیادہ روتا ہوں، ساروں کے دار رونا آتا ہے۔ جب ان کی یہ بات مکمل ہوئی اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے، آپ کی چشمان ادھر بھی آنسو سے تر ہو چکی۔ تو یہ ایسا دور تھا کہ جس میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، باپ کو ذرا رحم نہیں آتا تھا بیٹی کو درگور کرتے ہوئے، دفن کرتے ہوئے۔ اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے گھر تشریف لاتی ہے، حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور پھر اپنی مسجد پہ ساتھ بٹھاتے ہیں اور کائنات والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ سنو کائنات والوں، یہ بیٹیاں دفن کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں جس میں بیٹی کو نحوست سمجھا جاتا تھا، اس دور میں میرے رسول نے یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ بیٹیاں دفن کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ گھر میں خدا کی رحمت بن کے آتی ہے، یہ گھر میں سات رحمتیں لے کے آتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے کمال محبت کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور اپنی اولاد تو اپنی اولاد رہی، اپنی بیٹی کے بیٹوں سے بھی حضور بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا تھا۔ باپ کا یہ حق ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، یہ باپ کا حق ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے اور ان کی تربیت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، ہر لحاظ سے دین کے لیے ان کو جو ہے نا اس لحاظ سے پیچھے نہ رکھے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ان کا مکمل خیال رکھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، آپ کندھوں پہ اٹھا کے انہیں لے جاتے تھے، اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں پہ جھول دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری جو ہے نا تمہارا اونٹ، تمہاری سواری کتنی بہترین ہے اور کتنا بہترین تم بوجھ ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھاتے کبھی کبھی سجدے کو طول دے دیتے، تو نماز کے بعد لوگ پوچھتے کہ حضور آج سجدے کو لمبا کیسے کیا، کیوں کیا، کس وجہ سے کیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ نماز میں جب میں سجدے میں گیا تو میرے بیٹے میری پشت پہ آگے بیٹھ گئے، میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ انہیں نیچے اتار دوں، اس وجہ سے سجدے کو طول دیا۔ اس قدر محبت کرتے تھے حضور اپنی اولاد سے اور اپنی بیٹی کے بیٹوں سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات والوں کو یہ درس دیا ہے کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد سے پیار کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے ویسے بھی بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ جب کہیں سفر میں جاتے تو جاتے ہوئے کسی بچے کو ساتھ لے جاتے تھے اور واپسی پر آتے ہوئے جب آتے تو بچوں کو ملتے اور پھر بچے بھی بڑی خوشی سے حضور کے ساتھ لپٹ جایا کرتے تھے اور حضور سلام کرنے میں بھی بچوں سے پہل کرتے تھے۔ تو یہ حضور کی محبت، پیار دیں گے تو باہر کے لوگوں سے پیار اور محبت نہیں مانگے گی، باہر کے لوگوں سے جو ہے نا اس بات پر توجہ نہیں کریں گے باہر کے لوگوں کے ساتھ کہ انہیں گھر سے محبت نہیں ملتی ہے۔
बाप एक अच्छा दोस्त भी होता है, एक अच्छा राजदान भी होता है। तो बाप को चाहिए कि वो अपने बेटे, अपनी औलाद के राज को सुने और उसके दुख दर्द को बांटे, उसका एक अच्छा दोस्त बन जाए। अगर आप अपनी औलाद के अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो आपकी औलादें आवारा होने से बच जाएंगी, आपकी औलादें चौराहे में खड़े होने से बच जाएंगी, आपकी औलादें जो बदतहजीब लोग हैं जिनको पता नहीं है कि बात करने का सलीका क्या है, उन लोगों से बच जाएंगी अगर आप अपनी औलाद को वक्त देंगे। बाप का ये हक है कि अपनी औलाद को वक्त दे और औलाद का भी ये हक है कि अपने बाप का एहतराम और अदब करे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, आके अर्ज करता है कि हुजूर मैं सफर में जाने लगा तो मैंने अपने बाप को कुछ पैसे दिए कि ये आप इस्तेमाल के लिए, खर्च के लिए रख ले, और कुछ रकम बतौर अमानत रखी। हुजूर जब मैं वापस आया तो मेरे बाप ने जो वो बतौर अमानत रखी गई रकम थी वो भी इस्तेमाल कर दिए, मेरा माल खत्म कर दिया है। तो हुजूर ने उसे फरमाया कि जाओ अपने बाप को बुला कर लाओ। वो अपने बाप को बुला कर लाया। अब जब वो उसका बाप आया तो हुजूर ने, वो जब हुजूर की बारगाह में आ रहा था तो रास्ते में सोच रहा था कि यकीनन मेरे बेटे ने शिकायत की होगी। उसने कुछ अशार, कुछ जुमले अपने ज़हन में तैयार किए कि ये जाके हुजूर की बारगाह में पेश करूंगा कि इस वजह से मैंने ये माल खर्च कर दिया। जब हुजूर की बारगाह में आए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते में जो बातें सोचते आ रहे थे, जो ख्याल रास्ते में तुम्हारे ज़हन में आ रहे थे, वो बताओ। तो वो हैरान रह गया कि ये बात तो मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं की। छुपे हुए राज भी जानते हैं। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसने ये अर्ज की कि हुजूर मैं रास्ते में ये बात सोच रहा था कि जब ये खा नहीं सकता था उस वक्त मैंने इसे खिलाया, जब ये पी नहीं सकता था उस वक्त मैंने इसे पिलाया, और जब ये बीमार हो जाता तो सारी सारी रात मैं जाग के गुजारता था। इसके दर्द और इसकी मोहब्बत कहा आज जब ये जवान हो गया, आज जब ये बड़ा हो गया तो अब ये मुझे गुस्सा होता है, तंज वाली बातें करता है, तलखी वाली बात करता है। हुजूर मैं रास्ते में ये बात सोच रहा था। हुजूर ने जब ये बात सुनी तो आप रोने लग गए और फिर उस लड़के को, उस बेटे को मुखातिब करके कहा कि सुन लो, तुम भी और तुम्हारा बाप भी तुम्हारे बाप की मालकियत में है, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। तो ये हुजूर ने मुआशरे को दर्स दिया, पैगाम दिया कि वालिद का एहतराम और अदब कितना जरूरी है। बाप वैसे भी बड़ी मोहब्बत करने वाली चीज है। बाप अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला जो फर्द और शख्स इस कायनात में अगर मौजूद है, बल्कि बेदोस और खुलूस वाली मोहब्बत करने वाला अगर कोई है तो वो इस दुनिया में बाप है। बाप को इज्जत दो, बाप को एहतराम दो, यही मेरे रसूल का पैगाम है। मेरे रसूल का ये पैगाम है कि अपनी बेटियों को एहतराम दो, उनको इज्जत दो, उनके सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखो, उनके हुकूम को पावान न करो, उनके तक़द्दुस को पावान न होने दो। यही रबीउल नूर शरीफ का पैगाम है। यही आज के सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है मालिक मुझे और आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।